اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشن پلانٹ۔ آج میں آپ کے لیے کلاس 10 انگلش یونٹ نمبر 9 سلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر، درست پیشے کا انتخاب کریں یا درست پیشہ منتخب کرنا کی کمپلیٹ ریڈنگ پلس ٹرانسلیشن اور بلاک کوشچنز کا سلوشن لے کر آئے ہوں۔ تو چلتے ہیں اس چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف۔ پیسج نمبر 1، دیر وہاں واس تھا ایک ٹائم وقت وین جب اینی کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم فیوچر مستقبل پلان منصوبے ریوولوڈ گھومتے اراؤنڈ گرد بیکمنگ بننا ڈاکٹر پائلٹ اور این انجینئر دیز یہ فیو چند ڈسپلنس شعبہ جات ور تھے تھاٹ سوچ میں آتے ٹو کو بی دا اونلی صرف فیلڈس شعبہ جات دیٹ جو کڈ ہو سکتے تھے آفر پیش کرنا ریوارڈنگ سودمند کیریئرز پیشے ان میں ٹرمز آف بوتھ کے لحاظ سے دونوں رسپیکٹ عزت اینڈ اور منی پیسہ۔ کوئی زمانہ تھا جب کسی طالب علم یا طالبہ کے مستقبل کے منصوبے ڈاکٹر پائلٹ یا انجینئر بننے کے گرد گھومتے تھے۔ صرف یہ چند ایک ضابطے ہی عزت اور روپے پیسے دونوں کے لحاظ سے منافع بخش شعبے تصور کیے جاتے تھے۔ ریزلٹنٹلی نتیجتاً اسٹوڈنٹس طلبہ ور تھے ان اویئر بے خبر آف کایا کی ادر دوسرے اپرچونٹیز مواقع یا موقع دیٹ جو کڈ ہو سکتا تھا پرہیپس شاید ہیو بین مور ایڈونچرس مفید۔ نتیجے کے طور پر طلبہ و طالبات دیگر مواقع سے بے خبر تھے جو شاید زیادہ منافع بخش رہے ہیں۔ تو اس کا بلاک کوشچن نمبر 1 اس کا سلوشن دیکھ لیتے ہیں۔ بلاک کوشچن نمبر 1، ان پاسٹ وائی ڈیڈ پیپل وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر این انجینئر اور اے پائلٹ؟ ماضی میں لوگ ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹ بننا چاہتے تھے۔ آنسر، ان past people wanted to become a doctor, an engineer or a pilot because these fields were considered highly rewarding in terms of both respect and money۔ ماضی میں لوگ ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹ اس لیے بننا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ صرف یہی شعبے اختیار کر کے عزت پا سکتے ہیں اور رقم کما سکتے ہیں۔ پیسج نمبر 2، ٹوڈے آج لائف زندگی ہیز بیکم بن گئی ہے مور زیادہ ڈائنامک متحرک اینڈ اور انوویٹیو جدت پسند۔ آج زندگی زیادہ متحرک اور جدت پسند ہو گئی ہے۔ گون گئے آر ہیں دا ڈیز دن وین جب دا میڈیکل اینڈ انجینئرنگ فیلڈز شعبے ور تھے دا اونلی صرف اویلیبل چوائسز موجودہ انتخاب۔ وہ دن چلے گئے جب صرف طب اور انجینئرنگ کے شعبے ہی انتخاب کے لیے موجود شعبے تھے۔ نو اب ہول ورلڈ پوری دنیا آف کایا کی نان ٹریڈیشنل غیر روایتی کیریئرز پیشے فرام آئی ٹی الیکٹرانک میڈیا اینڈ ویب مارکیٹنگ ٹو آن لائن بزنس پورٹلز اینڈ فیشن ڈیزائننگ آر اویلیبل فار دا ینگ پیپل۔ اب نوجوانوں کے لیے آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر آن لائن کاروبار کرنے کے راستے اور فیشن ڈیزائننگ پر مشتمل غیر روایتی پیشوں کی ایک مکمل دنیا موجود ہے۔ پیسج نمبر 3، however تاہم دیر وہاں اسٹل ابھی بھی ریمینز رہتا ہے دا کوشچن سوال آف کایا کی چوزنگ انتخاب کرنا دا رائٹ صحیح پروفیشن شعبہ۔ تاہم درست پیشہ منتخب کرنے کا سوال اب بھی موجود ہے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے فور کے لیے مور زیادہ آف اس ہم میں سے دا رائٹ صحیح کیریئر پیشہ میریلی محض مینز ذرائع ہے ایک پروفیشن شعبہ دیٹ جو گارنٹیز ضمانت دینا ایک پروفیٹیبل منافع بخش لیولیہوڈ کمائی بٹ لیکن کنسیڈریشنز غور و فکر لائک جیسے انٹرسٹ
دلچسپی ان میں دا جاب ملازمت میں اینڈ اور مینٹل ذہنی سیٹسفیکشن اطمینان شوڈ آلسو بی گیون امپورٹنس۔ بدقسمتی سے ہم میں سے زیادہ تر افراد اس لیے درست پیشے سے مراد محض ایسا پیشہ ہے جو منافع بخش روزگار کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ترجیحات جیسا کہ کام میں دلچسپی اور ذہنی اطمینان کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے۔ لوگ کوشچن نمبر 2 اس کا آنسر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ کوشچن 2 ایکسپلین دا فریز پروفیٹیبل لیولیہڈ، ترکیب لفظی منافع بخش روزگار کی وضاحت کریں۔ آنسر اٹ مینز a profession that certainly gives profit۔ اس سے مراد ایسا ذریعہ آمدنی ہے جو یقینی طور پر منافع دیتا ہے۔ پیسج 4 دا اسکوپ وسعت آف کایا کی اینی کوئی بھی فیلڈ شعبہ ان ٹرمز آف کے تناظر میں آف مارکیٹنگ ڈیمانڈ شوڈ آلسو بی کنسیڈرڈ، غور کیا ویری بہت سیریسلی سنجیدگی سے۔ کسی بھی شعبے کی وسعت کا منڈی میں طلب کے لحاظ سے بھی نہایت سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ وی کین ناٹ، ہم بالکل بھی نہیں، پریکٹیکلی عملی طور پر ڈینائی انکار کرنا دا سگنیفیکنس اہمیت آف کایا کی ہائرنگ ٹرینڈز رجحانات۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر ایک ڈیکیڈ اشرہ اگو قبل وین جب کمپیوٹر سائنس پروفیشنلز ماہرین ور تھے ان میں ڈیمانڈ ماسز لوگ آف ایم ایس سی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز اسٹوڈنٹس طلباء فلڈڈ سیلاب آ گیا دا مارکیٹ ود کے ساتھ ایکسٹریملی شدت سے ڈس اپوائنٹنگ مایوس کن ریزلٹس نتائج۔ ہم عملی طور پر خدمت کے مستعار لینے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک عشرہ قبل جب کمپیوٹر سائنس کے پیشہ ور ماہرین کی طلب تھی تو بہت زیادہ تعداد میں ایم ایس سی ماسٹرز کمپیوٹر سائنسز کے طلباء کا نہایت مایوس کن نتائج کے ساتھ منڈی میں سیلاب آ گیا۔ پیسج 5 کیریئر کونسلرز مشورہ دینے والے ہیں جنرلی عام طور پر ویل انفارمڈ بخوبی آگاہ اباؤٹ کے متعلق سچ ٹرینڈز رجحانات۔ پیشہ ور مشیر عام طور پر اس طرح کے رجحانات سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ کین پلے اے کی رول ان گائیڈنگ رہنمائی کرنا دا یوتھ نوجوانوں کا ٹورڈز کی طرف ایک ریوارڈنگ پروفیشن، وہ منافع بخش پیشے کی طرف نوجوانوں کی رہنمائی کرنے کے سلسلے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دس ہائی لائٹس، یہ روشنی ڈالتا ہے دا امپورٹنس اہمیت آف کایا کی ایک فل ٹائم کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ایٹ اسکول لیول۔ اس سے اسکول کی سطح پر کل وقتی کیریئر کاؤنسلنگ کے شعبے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دا جاب ملازمت آف کایا کی دس یہ ڈپارٹمنٹ شعبہ شوڈ بی ٹو ڈٹرمائن ارادہ کرنا دا پرسنالٹیز آف اسٹوڈنٹس ٹو کو آبزرو مشاہدہ کرنا اینڈ اور اینالائز تجزیہ کرنا دیر ان کی انٹریسٹس دلچسپی اینڈ اور ٹو کو سجیسٹ تجویز کرنا سیوٹیبل موافق کیریئرز پیشے اکارڈنگ کے مطابق ٹو کو دیر ان کے ایپٹیوڈ رجحانات۔ اس شعبہ کا کام طلباء کی شخصیات کا جائزہ لینا، ان کی دلچسپیوں کا مشاہدہ کرنا اور تجزیہ کرنا نیز ان کے رجحانات کے مطابق موزوں پیشے تجویز کرنا ہونا چاہیے۔ زیادہ تر آف کایا کی دا پیرنٹس والدین اینڈ اور اسٹوڈنٹس طلباء فائنڈ دیمسیلف اپنے آپ کو ان میں فکس مشکل میں وین جب ڈیسائیڈنگ منتخب کرنا آن کیریئر۔ زیادہ تر والدین اور طلباء کسی پیشے کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت خود کو الجھن کا شکار پاتے ہیں۔ پیرنٹس والدین ہیں ان اویئر بے خبر آف مارکیٹ ٹرینڈز
مارکیٹ کے رجحانات، ایجوکیشنل سسٹم اینڈ دا اسکوپ آف اینی پارٹیکولر ڈسپلن۔ زیادہ تر والدین طلباء کسی پیشے کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت خود کو الجھن کا شکار پاتے ہیں۔ والدین مارکیٹ کے رجحانات، تعلیمی نظاموں اور کسی مخصوص شعبے کی وسعت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ سملرلی، اسی طرح 14-15-year-old students are not mature بالغ نظر enough زیادہ to make such life changing زندگی بدل دینے والے decisions فیصلے۔ اس طرح 14 یا 15 برس کی عمر کے طلباء اس قدر سمجھدار نہیں ہوتے کہ اس طرح زندگی کے بدل دینے والے اس فیصلے کر سکیں۔ لہٰذا یہ ہے وائڈلی وسیع پیمانے پر فیلٹ محسوس کیا جاتا ہے دیٹ کہ کیریئر پیشہ کاؤنسلنگ مسٹ بی پروموٹڈ فروغ دیا گیا فرام سے اسکول لیول سے۔ لہٰذا اس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کو اسکول کی سطح سے ہی رواج ملنا چاہیے۔ بلاک کوشچن ہے، اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ بلاک کوشچن نمبر 3، ہاؤ ڈو کیریئر کاؤنسلرز ہیلپ یو چوز دا رائٹ پروفیشن؟ کیریئر کاؤنسلرز کس طرح درست پیشے کے انتخاب میں آپ کی مدد کرتے ہیں؟ کیریئر کاؤنسلر observe and analyze our interest and suggest suitable careers according to our aptitude. Question number 6، once ایک دفعہ ایک فیلڈ شعبہ has been selected منتخب کر لیا گیا، the next step is to enter that particular field. جب ایک بار کوئی شعبہ منتخب کر لیا جاتا ہے تو اگلا قدم اس مخصوص شعبے میں داخل ہونے کا ہوتا ہے۔ which کون سی ڈگریز، سرٹیفکیٹس، کورسز اینڈ سبجیکٹس مضامین should be open for چنے گئے۔ کون سی ڈگریاں، سرٹیفکیٹس، کورسز اور مضامین منتخب کیے جائیں؟ ایک طالب علم یا طلبہ کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ آلسو کنسلٹ مشورہ کرنا سکسیسفل کامیاب اسٹوڈنٹس طلباء اینڈ اور پروفیشنلز پیشہ ور لوگ آف کایاکی دیٹ پارٹیکولر فیلڈ۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ کامیاب طلباء اور اس مخصوص شعبے کے پیشہ ور ماہرین سے بھی رجوع کرے۔ میسج نمبر 7، فالوئنگ از اے بریف مختصر انٹروڈکشن تعارف ٹو کو ویریس مختلف کیریئر چوائسز متفرق پیشوں کے انتخاب کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ دس یہ از ہے دا آؤٹ کم نتیجہ آف کایاکی ایک سروے کنڈکٹڈ among senior students and professionals to know the most suitable موزوں ترین pathway for their selected fields۔ یہ ایک سروے سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے جو یہ جاننے کے لیے کہ سینئر اسٹوڈنٹس اور پیشہ ور ماہرین کے درمیان کرایا گیا تھا کہ ان کے منتخب شدہ شعبے کے لیے موزوں ترین راستہ کون سا ہے۔ کویسچن نمبر 8، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی CA undoubtedly بلا شبہ ایک آف دا ٹفیسٹ مشکل ترین اینڈ اور موسٹ زیادہ ہائیلی پیڈ پروفیشنز میں بی اسٹارٹیڈ ڈائریکٹلی بالواسطہ آفٹر دا کمپلیٹیشن آف انٹرمیڈیٹ اور ایکویلنٹ ایجوکیشن۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی CA بلا شبہ مشکل ترین اور نہایت زیادہ معاوضہ دینے والا شعبہ ہے جسے انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم کے بعد براہ راست شروع کیا جا سکتا ہے۔ However، تاہم according to experts ماہرین 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial تجارتی، جغرافیہ etc۔ تاہم ماہرین کے مطابق کاروبار سے متعلقہ مضامین مثلاً اکاؤنٹنسی، کاروباری شماریات، کمرشل جغرافیہ وغیرہ میں 12ویں درجہ کی تعلیم CA کی ڈگری حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ are the best route to a CA degree as it helps build concepts نظریات، کیونکہ اس سے تصورات قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ the business studies and IT information
ٹیکنالوجی فیلڈز آلسو کنفیوز پریشان کرنا ینگ مائنڈز نوجوان دماغوں کو ود کے ساتھ ایک وائڈ رینج سلسلہ آف سب ذیلی ڈسپلنز شعبہ جات وسیع ذیلی شعبوں کی وجہ سے کاروباری مطالعات اور آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی نا تجربہ کار ذہنوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ایم بی اے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ایم بی آئی ٹی ماسٹر ان بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایم ایس سی آئی ٹی ماسٹر آف سائنس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ایم ایس سی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز شوڈ آئیڈیلی مثالی طور پر بی فالوڈ بائی بی کام بیچلر آف کامرس، بی بی اے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، بی بی آئی ٹی بیچلر آف بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ بی سی ایس بیچلر آف کمپیوٹر سائنسز۔ بی کام بیچلر آف کامرس، بی بی اے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، بی بی آئی ٹی بیچلر آف بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بی ایس سی بیچلر آف کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم کے بعد شاندار طریقے سے ایم بی اے ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ایم بی آئی ٹی ماسٹرز ان بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایم ایس سی آئی ٹی ماسٹرز آف سائنسز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایم ایس سی ماسٹرز آف کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ پیسج نمبر 10، ماس کمیونیکیشن ہے سرٹنلی یقیناً ایک آف دا فاسٹسٹ تیز ترین ایمرجنگ ابھرتا ہوا انڈسٹری صنعتیں ان دا ورلڈ دنیا میں۔ ماس کمیونیکیشن یقیناً دنیا میں سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ دس فیلڈ یہ شعبہ ہے ہائیلی بہت زیادہ ریوارڈنگ منافع بخش ان ٹرمز آف کے لحاظ سے بہت دونوں رسپیکٹ عزت اینڈ منی اور پیسے۔ یہ شعبہ عزت اور روپیہ دونوں کے لحاظ سے نہایت منافع بخش ہے۔ ان لائک برعکس ادر ڈسپلنز، mass communication does not require a particular line of study. You may join this field after completing your BA, BCom or BSc etc. دیگر شعبوں کے برعکس ماس کمیونیکیشن میں مطالعے کے لیے مخصوص طرز کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ بی اے، بی کام یا بی ایس سی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد یہ شعبہ اختیار کر سکتے ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ ہیز ناؤ ایمرجڈ ابھرتا ہوا ایک سیپریٹ علیحدہ انڈسٹری۔ اب فیشن اور ڈیزائننگ کے ایک الگ صنعت کے طور پر ابھرے ہیں۔ نمبر بہت سی آف یونیورسٹیز ہیں آفرنگ پیش کرنا ڈگری پروگرامز اینڈ ڈپلوماز ان فیشن ڈیزائننگ۔ بہت سی یونیورسٹیاں فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرامز اور ڈپلومہ جات پیش کر رہی ہیں۔ تو بلاک کوشچن ہے، اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4، وچ آف دیز پروفیشنز ہیو انٹرسٹڈ یو ان دا موسٹ؟ وائی؟ ان پیشوں میں سے کس میں آپ کو سب سے زیادہ دلچسپی محسوس ہوئی؟ دا پروفیشنز آف سی اے اینڈ ایم بی اے آئی ٹی ہیو انٹرسٹڈ می موسٹ۔ ان شعبہ جات میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ایم بی اے آئی ٹی میں مجھے زیادہ دلچسپی ظاہر ہوئی ہے۔ بیکاز کیونکہ دیز آر ہائیلی رسپیکٹڈ اینڈ پیڈ پروفیشنز، کیونکہ یہ زیادہ عزت والے اور روپیہ پیسہ کمانے والے شعبہ جات ہیں۔ آئی ہیو اسپیشل ایپٹیٹیوڈ فار دیز ڈسپلنز۔ پیسج نمبر 11 اینڈ لاسٹ پیسج۔ سو اس لیے بیفور پہلے ڈیسائیڈنگ منتخب کرنا آن پر اینی کیریئر کوئی بھی پیشہ، میک شیور دیٹ یو ڈو ناٹ ارن اونلی منی فرام یور کیریئر بٹ آلسو مینٹل پیس، ذہنی سکون اینڈ سیٹسفیکشن۔ لہٰذا کسی بھی شعبے کو اختیار کرنے سے پہلے یقین کر لیں کہ آپ اپنے پیشے سے صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں کما سکتے بلکہ ذہنی سکون اور اطمینان بھی حاصل کرتے ہیں۔ اٹ از دا اونلی وے ٹو لیڈ، رہنمائی کرنا ہیسل مسائل فری پروفیشن، پیشہ ورانہ لائف، زندگی۔
یہ وہ واحد راستہ ہے جو مسائل سے پاک پیشہ ورانہ زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ، کلاس 10 یونٹ نمبر 9 سلیکٹنگ دا رائٹ کیریئر۔ تو kindly subscribe my channel and watch my complete videos. Thank you very much.